الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان جو نزاعی کیفیت ہے، اختلافی نقطہ ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو ماننے اور نہ ماننے پہ امت مسلمہ میں اور امت مرزائیہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی سے ہی فیصلہ کروا لیں، چونکہ الزام الخصم بما ہوا قائل ہو، ہم تو اسے نہیں مانتے لیکن قادیانی تو اسے مانتے ہیں، اور خصم کا الزام دے کر دینا یہ مناظرے کا مسلمہ اصول ہے۔ ہم قادیانی احباب کی خدمت میں مرزا قادیانی ہی کی ایک عبارت پیش کر دیتے ہیں جس سے ہمارے اور ان کے درمیان کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور یہ دوبارہ واپس آ کر امت مسلمہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا مرزا قادیانی پہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں، اس کے جو بھی کفریہ شرکیہ نظریات ہیں، ان سب کے ماننے میں خطرہ ہے۔ یعنی جیسے اس کا توحید باری تعالیٰ کے بارے میں نظریہ ہے، اور پھر اس کا ختم نبوت کے انکار کا نظریہ ہے، پھر اب ایک نئی علیحدہ امت بنانے کا نظریہ ہے، تو اس کا ہر نظریہ امت مسلمہ سے جدا گانا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم اسے امت مسلمہ کا حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ خود کو مسیح کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، اور وہی ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو اب اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ تو اس کا فیصلہ اگر تو وہ اس کا ماننا ضروری ہے تو پھر اس کا فیصلہ ہم مرزا قادیانی سے کروا لیتے ہیں۔ اگر مرزا قادیانی خود کہہ دے کہ اس کا ماننا اتنا ضروری نہیں ہے تو پھر ہم قادیانیوں سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، پھر کیوں ایک ایسے شخص کے پیچھے اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہو جو کل قیامت کے دن یہ بات کہہ کر آپ سے اعلان برات کر دے گا کہ اللہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ میرا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، میرا ماننا کوئی دین کا حصہ اور جزو ایمان اور رکن اسلام نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں میرے نقش قدم پہ چلے؟ وہ آخرت کی دائمی ذلت سے بہتر ہے دنیا کے اندر اس بات کو سمجھ لیجئے اور مرزا قادیانی کے اس فیصلے کو پہ غور کر لیں۔ یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر ایک مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام۔ ازالہ اوہام کے اندر صفحہ نمبر 171، اس کے اوپر مرزا قادیانی صاحب یہ کہتے ہیں، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیشین گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود کہہ دیا کہ نزول مسیح کا عقیدہ اور یہ ہمارے ایمانیات کا کوئی جزو نہیں یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں ہے، اور اس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مرزا صاحب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی نزول مسیح کے عقیدے کو اور اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی رکن ایمان اور ایمانیات کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر مرزا قادیانی کو ماننا یہ کون سے ایمانیات کا حصہ ہے، کون سا دین کا رکن ہے، اور حقیقت اسلام سے اس کا کون سا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے ہم سے ایک علیحدہ مستقل اپنی امت قائم کر لی، ایک مستقل قوم بن کر اسلام کے مقابل آ گئے ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنا کوئی ایمانی مسئلہ نہیں ہے، دینی مسئلہ نہیں ہے، حقیقت اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم بھی قادیانی سے یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو ماننا نہ ایمان کا مسئلہ ہے، نہ دین کا، نہ کچھ اور۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اپنے وجود اور پھر مسیح مسیح، جب اصل مسیح کے نزول کی اس کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے تو مسیح مسیح کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم قادیانی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے راستے پر جا رہے ہیں جو راستہ خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ میں غلط راستہ ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے اوپر چلنا کوئی درست نہیں ہے، بلکہ درست راستہ وہی ہے جس پر امت مسلمہ چل رہی ہے۔ ہم تمام قادیانیوں کو واپس اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے گنبد خضرا میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایک مجرم محشر کو چھوڑ کر تم شاف محشر کے دامن میں واپس آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے واپسی کی راہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔